بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زبان سے صادر ہونے والے بدترین گناہوں میں لعن طعن اور فحش کلامی کرنا داخل ہے۔ یہ بد زبانی کسی بھی صاحب ایمان کو ہرگز زیب نہیں دیتی۔ زبان کے ذریعے ایذا رسانی کرنے والوں کو قرآن کریم میں سخت گناہ گار قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو، تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث مبارکہ میں گالم گلوچ، بد زبانی اور فحش کلامی کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پر لعنت کرنا ایسا ہی برا ہے جیسے اس کو قتل کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا، کسی صدیق کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بہت لعنت کرنے والا ہو۔ لعنت کرنے والے لوگ قیامت کے روز نہ تو سفارشی ہوں گے اور نہ ہی گواہی دینے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا مومن لعنت باز نہیں ہوتا۔ مومن کامل لعن طعن کرنے والا اور فحش اور بے حیائی کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو اس کی لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، وہاں اس کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں، پھر زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے دروازوں کو بھی بند پاتی ہے، پھر دائیں بائیں جانے کا راستہ ڈھونڈتی ہے، اور جب کوئی راستہ نہیں پاتی تو جس پر لعنت کی گئی ہے اس شخص کی طرف آتی ہے۔ اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو اس پر، ورنہ لعنت کرنے والے پر لوٹ جاتی ہے، یعنی لعنت کرنے والے کی لعنت خود اسی کے گلے پڑ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے عام مسلمان محفوظ رہیں، وہ کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دے۔ یہودی اپنی خباثت باطنی کی بنا پر جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو بجائے السلام علیکم کہنے کے السلام علیکم کہا کرتے تھے، جس کے معنی موت کے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جواب میں وعلیکم کہہ کر خاموش ہو جاتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بد دعا انہی کے منہ پر مار دی جاتی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ کو یہودیوں کی حرکت پر سخت غصہ آتا اور وہ جواب کے ساتھ ساتھ ان پر لعنت بھیجتی اور اللہ کے غضب کی بد دعا دیتی تھیں۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی، عائشہ ٹھہرو، نرمی اختیار کرو اور سختی اور بد کلامی سے بچتی رہو۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص خود اپنے والدین کو گالیاں دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ اس طرح ممکن ہے کہ وہ کسی شخص کے باپ کو گالی دے، پھر وہ شخص اس کے باپ کو گالی دے، اسی طرح یہ کسی کی ماں کو گالی دے، پھر اس کی ماں کو گالی دی جائے، اس طرح یہ گالی دینے والا خود اپنے والدین کو گالیاں دلوانے کا سبب بن گیا۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضر ہوئے، سلام کیا، تعارف ہوا، دولت اسلام سے مشرف ہوئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نصیحتوں پر عہد لینے کی درخواست کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نصیحتیں فرمائیں، جن میں ایک اہم نصیحت یہ تھی کہ تم ہرگز کسی کو گالی مت دینا۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ نے اس نصیحت کو اس قدر مضبوطی سے تھاما کہ پھر مرتے دم تک کسی انسان کو تو کیا کسی جاندار کو بھی گالی نہیں دی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کچھ لوگوں کو مچھروں نے کاٹ لیا۔ انہوں نے مچھروں کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ مچھر کو برا بھلا نہ کہو، وہ اچھا جانور ہے،
اس لیے کہ وہ تمہیں اللہ کی یاد کے لیے بیدار کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغ کو لعنت کرنے سے بھی منع فرمایا۔ ذرا اندازہ لگائیں، جب جانوروں کو برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے تو انسانوں کو ایک دوسرے پر لعن طعن کی کیسی اجازت دی جا سکتی ہے؟